آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی. شریعت کے ساتھ طریقت کی تعلیم بھی ہوئی، نظری تعلیم بھی ہوئی، سارا کچھ پڑھا جو تصوف میں پڑھا جاتا ہے. عملی تعلیم بھی ہوئی، تو جتنی ریاضتیں، مراقبے، چلے، یہ سارا کچھ، یہ سب کچھ بھی کیا. میں نے عرض کیا تھا کہ فطرت کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی نعمت کبریٰ مجھے ملی کہ طبیعت تنقید پسند تھی. دادا جان وحدت وجود کے قائل تھے. وحدت وجود کے معنی ہوتے ہیں رام بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، اس لیے سب کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں. وہ خلوت کدہ ہمارا یا ہماری خان کا یا وہ میری بیٹھک جہاں ہم ہوتے تھے رات کی تنہائیوں میں، وہاں کے سادھو، سنیاسی، یوگی، ویدانت والے، یہ لوگ آیا کرتے تھے. وہاں پھر یہ ساری باتیں ہوتی تھی. ویدانت اور وحدت وجود ایک ہی چیز ہے، اس لیے ان دونوں میں ہم آہنگی ہوتی تھی. جتنی گفتگو وہاں ہوتی تھی میں بڑی توجہ سے سنتا رہتا تھا. اگلی چیز یہ تھی کہ ماحصل بتایا یہ جاتا تھا ادھر تصوف کا بھی اور ادھر ان کے ہاں کا بھی کرامات. یہ جتنی چیزیں بھی تصوف کی ہوتی تھی آخر الامر اس کا حاصل یہ ہوتا تھا کرامات. لیکن میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ جو ہندو یوگی، سنیاسی، سادھو تھے، وہ اس قسم کی کرامات دکھاتے تھے کہ ہمارے ہاں کے جو توحید پر ہیں ان کی کرامات کہیں پیچھے رہ جاتی تھی. میں چونکہ شریعت اور اسلام کا طالب علم بھی تھا، میرا عقیدہ یہ تھا کہ تصوف اور اس کا محصل توحید کا نتیجہ ہے. اور وہاں میں نے دیکھا کہ وہ شرک کی روح سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اگر شرک بھی یہی کچھ آخر میں پیدا کر دیتا ہے تو پھر اس میں اسلام اور توحید اس کی کیا ضرورت ہے. یہ کھٹک کی دل میں. اسی زمانے میں نے عرض کیا تھا کہ اقبال نے مصنوعی لکھی اسرار و رموز اور ان کی بڑی مخالفت ہوئی. اس مخالفت کے جواب میں اقبال نے بہت سے بیانات شائع کیے جو وحدت الوجود کے خلاف تھے. اوروں کا تو پتہ نہیں، مجھے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ وحدت وجود کے خلاف بڑے اہم دلائل میرے ہاتھ میں آ گئے جو میرے لیے شاید بہت آگے جا کے کہیں ممکن ہوتا جو اور میں مطالعہ کرتا، لیکن وہ بنے بنائے سب چیزیں آ گئیں. انہوں نے وحدت وجود کی نظری حیثیت جو تھی وہ تو میرے ذہن سے صاف کر دی. وہ جو عملی بات تھی نا کھٹک، وہ ابھی باقی تھی.
میرے لیے کچھ جسے کہتے ہیں فطرتی سازگار سامان پیدا کر دیتی ہے. نئی دلی میں گیا ملازمت کے سلسلے میں، تو اس زمانے میں گرمیوں میں ہم تنہا وہاں رہتے تھے، یعنی بال بچے ساتھ میں ہوتے تھے. وہاں ایک بنگلور کا گیتا آچاریہ بہت بڑا فاضل سنسکرت کا تھا، اور سنسکرت نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ فلسفے کا بھی اس جیسا فاضل میں نے کم ہی دیکھا ہوگا. 100 لیکچر میں گیتا اس کا عنوان تھا، 100 لیکچر گیتا کے. گیتا کے معنی تھا ویدانت کے ہاں بڑا اجتماع ہوتا تھا. تو میرا تو یہ موضوع تھا، میں جاتا تھا. لیکچر کے بعد جب وہ واپس آتا، اپنے ہاتھ ہے جانے کے لیے جہاں قیام تھا، میں اس کے ساتھ چپک جاتا. مجھے ویدانت کے اوپر شروع سے عبور حاصل تھا، اور میں نے اس میں دیکھا کہ میں اس سے کہیں آگے تھا. میں اس سے باتیں کرتا تو وہ بڑی دلچسپی لیتا. بعض مقامات پر میں رک جاتا، اس سے پوچھتا کہ تم نے یہ کہاں سے لیا؟ میں اس سے کہتا اسلام سے لیا ہے. اب اسلام سے دلچسپی پیدا ہو گئی اس کی. آپ حیران ہوں گے، میں خود حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسے. وہ فاضل تھا، یعنی آل انڈیا فیم کا آدمی. بنگلور کی بہت بڑی ان کے ہاں کی ایک اکیڈمی تھی جس کا وہ مبلغ مان کے آیا ہوا تھا. اس نے وہ 100 کی بجائے میرا خیال ہے 25-30 لیکچر دیے ہوں گے. تو اس کے بعد ان سے کہہ دیا کہ صاحب وہ میرے لیکچر کا سلسلہ ختم. اور وہ اپنے وہ ایک میرے چلے ہوتی ہرن کی چال، ایک وہ کنگ ہوتی ہے ان کے ہاں ساز، اور ایک کرشن کی مورتی. اس نے یہ اٹھایا اور میرے یہاں آ گیا. میں نے تو نہیں سمجھا. میں نے کہا وہ جو بات کھٹکتی ہے میرے دل میں وہ نہ پوری ہو جائے گی. اس نے کہا مجھے قرآن پڑھاؤ. میں نے کہا مجھے گیتا پڑھاؤ. 6 مہینے ہو رہا میرے پاس. تو اس دوران